الحمدللہ ہم 7ویں سورت سورہ اعراف کا آغاز انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، آپ کو بہت سی جگہ بڑی سمٹری نظر آئے گی ہے، ہاں یہ بھی خوبصورت ایک حسن ہے اس کا۔ لیکن سورہ اعراف ہم نے بات کی کہ اس طرح آئے گا جب وہ پرانی قوموں کا ذکر تو حضرت نوح اور پھر حضرت ہود۔ اچھا اب دیکھیں، حضرت نوح نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں، اور وَأَنْصَحُ لَكُمْ، اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہاری بہتری کے لیے آ رہا ہوں۔ ہاں یہ بات کہاں کہی گئی؟ سورہ اعراف شروع کرنے لگے ہیں اس 62 میں۔ اچھا خوبصورتی یہ دیکھیں، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی بالکل یہی کہا، ابلغکم رسالاتی ربی، اور کہا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ 68 میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اور اب دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ابلغتکم، میں پہنچا رہا ہوں، بلاغ ہوتا ہے نا پہنچانا ہے، ابلغتکم رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات تمہیں۔ یہ کہاں ہے؟ 79۔ اچھا اب آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام، بالکل یہی الفاظ ہیں، لقد ابلغتکم رسالات ربی، یہ کہاں گئے؟ 793۔ اللہ اکبر، یہی ہے، یہ بالکل اسی طرح جیسے ہر رکوع کے پہلے بھی آپ کو سیم آیت ملے گی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ سب سے اہم اور پہلا پیغام یہ ہوتا ہے کہ سب چھوڑ کر جو ہے وہ آ جاؤ تم، ہے نا جی۔ اہم پوائنٹس ہم نے پڑھ لیے تھے، لیکن کنسولیڈیٹڈ لکھے بھی جا سکتے ہیں، ٹائم لگتا ہے نا ذرا اس میں۔ 12 لکھ دوں، دیکھتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، بس پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں اعراف۔ چلو جلدی جلدی سے کرتے ہیں کچھ۔ نہیں شاہ جی بڑی محنت سے لکھ رہے ہیں، ان کو آپ کریٹیسائز نہ کریں، اتنی محنت سے نہیں نہیں وہ صحیح لکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کون سی پارٹ۔ ہاں وہ انہوں نے بتا دیے، زیادہ ٹوکا ٹاکی جو ہے نا وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اچھا یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اس سے پچھلی صورت انعام تھی اور اب آپ پڑھ رہے ہیں اعراف، یہ بھی بات ہوئی تھی۔ اس میں قریش کو دعوت تھی اور اس میں جو ہے وہ انذار کا ہے، ذرا ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اچھا چلے کوئکلی پوائنٹ میں 12 لکھتا ہوں۔ زمانِ نزول
مکہ میں آخری سالوں میں، میں پورا سنٹینس نہیں لکھوں گا، ٹائم کم ہے، اسے کر لینا پورا آپ ہے۔ اہل کتاب میں دو گروہ ہیں، یہود اور نصارہ۔ ان کو کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، مسلمان ہونے کی دعوت۔ یہ بڑے اہم پوائنٹس میں لکھ رہا ہوں اور جو اعراف میں پڑھیں گے ہیں۔ اچھا، گزشتہ قوموں نے جو رسولوں سے رویہ رکھا وہ قریش کو بتایا جا رہا ہے اور اس کا انجام۔ گزشتہ قوموں نے اپنے رسولوں سے جو رویہ رکھا ان کا تذکرہ کر کے قریش کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ ان کا تذکرہ کر کے کفار مکہ یا قریش کو وارننگ دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نمبر 4 میں دیکھیں، یہ منظر ہے قیامت کے دن رسولوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا اور قوموں کو بھی۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، دونوں ہے، پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا روز قیامت، قیامت کے دن روز قیامت رسول وہ بھی ہوں گے، اور جن کی طرف انہیں بھیجا تھا، قوم امت جن کی طرف انہیں بھیجا گیا، دونوں سے سوال کیا جائے گا، دونوں سے انہیں بھیجا گیا، سب سے پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوگا، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر لکھائی تھوڑی سی گندی ہو تو ذرا مجھے معاف کیجیے گا یار، تھوڑی سی تختیاں کم لکھی تھیں، نہیں اتنی بھی اچھی نہیں ہے۔ اچھا، مومنوں سے خوبصورتی کا بھی کہا ہے کہ اچھا پہنو اچھا کھاؤ، یار یہ آپ کے کام کی بات بڑی بتائی گئی ہے، کہا ہے کہ اچھا کھاؤ اچھا پیو، یہ خوبصورت میں ہے۔ مومنوں سے اچھے لباس اچھے خوراک، ہاں یہ ہے اس میں، دیکھو کہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں یار، اور اچھی خوراک کا کہا گیا، اچھی خوراک کا کہا گیا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ رکوع نمبر 3 میں پڑھیں گے، رکوع نمبر 3 میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہے الحمدللہ، الحمدللہ کرنا چاہیے، یہ تو اچھی بات ہے یار، حکم جو بھی ہو کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جیسے کل بات ہوئی تھی، ڈائیلاگ ہے اس میں، ڈائیلاگ 3 گروہ میں، یہ کل بھی بات ہوئی تھی۔ 3 گروہ کون سے ہیں؟ ایک تو آپ لوگوں کا گروہ ہے جنتی لوگوں کا، ایک جو نافرمانی کرتے ہیں جہنمی، اور تیسرا جو ہے انہوں نے بتایا تھا رزلٹ لیٹر آن، ان کے باقاعدہ ڈائیلاگس جو ہیں وہ آئیں گے کہ کیسے گفتگو ہو رہی ہے نا جی، اعراف والے کے درمیان ہے، یہ مکالمہ ہے، مکالمہ ڈائیلاگ۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں، اچھا یہ ہے کہ 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں نا، یا بہت ہی مزے میں ہوگا یا تھوڑی سی آزمائش ہوگی، دونوں اللہ کی طرف سے۔ یہ کہا گیا خوشحالی اور تنگ دستی، خوشحالی اور تنگ دستی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، اور یہ دونوں ہی یاد دہانی ہوتی ہے۔ ہاں، دے کر بھی اللہ سماتا ہے، لے کر بھی، جب خوشحال ہے تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اس حالت میں صبر کرنا چاہیے۔ تو دونوں یاد دہانی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ دونوں حالتیں یاد دہانی، کہ اللہ دونوں حالتیں یاد دہانی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا،
یا اوپر لکھ تو نیچے، آپ پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اچھا دیکھیں اس میں رسولوں کا اور قوموں کا ذکر، گزشتہ قوم اور رسول ہیں، لیکن وہ رسول ایک خاص قوم کی طرف ویسے آتے تھے نا، جیسے حضرت صالح قوم سمود کی طرف حضرت ہود، لیکن اس میں بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سب کے لیے رسول بنایا۔ محمد، یہ آیت ہے اس میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے رسول تھے، رسول، ہادی، پیغمبر۔ اچھا، دونوں کتابوں میں آپ کی آمد کا ذکر، یہ بھی ہے اس میں۔ دونوں کتابیں آپ سمجھتے ہی ہیں، تورات اور انجیل، دونوں کتابوں میں پریڈکشن موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ کہا گیا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے۔ تلاوت قرآن خاموشی سے سنیں، یہ بھی حکم ہے، اس پہ سورہ اعراف پہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہ کہا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل یہود دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات پر، لیکن عمل ان کے اگینسٹ تھا۔ یہ اس میں بات بتائی گئی، کہا کہ یہود کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ تھا، اور ظاہر ہے ان پر جو کتاب نازل ہوئی ان پر بھی کہ جو تورات کے ماننے والے، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ، کلیم یہ کرتے تھے، لیکن اعمال جو ہیں ان کے کام کرتوت، مگر ان کے کام، ان کے کرتوت جو ہیں وہ تعلیمات کے خلاف، ان کی تعلیمات کے بالکل خلاف تھے، جو ان کا تعلیمات کے خلاف۔ لو جی، آخری نمبر 12، آخر میں اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ ریٹیلیشن بہت تھا کفار کی طرف سے، کہا کہ جذباتی ایموشنل ہو کے زیادہ نہیں، ذرا صبر سے کام لینا ہے، کہ کہیں تمہارے رد عمل سے اصل مقصد ہی نہ فوت ہو جائے، اصل مقصد کو نقصان نہ پہنچے، اصل مقصد کو نقصان نہ پہنچے۔ کیونکہ وہ ہماری کلاس میں آدھی درجن اور پوری درجن پر زور ہے، تو اس لیے میں نے 12 پورے کر دیے، درجن تاکہ ہو جائے نا۔ اچھا جی، کلاس 6 ہے، ادھر میں نے درجن کر دی ہیں، میں نے کہا 12 ہے نا، وہ نا پوائنٹ 12۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، ایک بندے کے 2 پوائنٹ یاد کر لو۔ لو جی، یہ ایک تھوڑا سا ابتدائی خاکہ آ گیا ہے نا جی اپنا سورہ اعراف کا۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔
وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ قَلِیلًا مَا تَشْکُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ پہلا رکوع ہے جی، اللہ اکبر۔ چلیے، تو ارشاد فرمایا الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں، یہ 114 میں سے 29 صورتوں سے پہلے ہیں یہ حروف مقطعات، اور یہ کم از کم ایک ہے اور زیادہ سے زیادہ 5 ہیں، اور یہ 4 بنتے ہیں، الف لام میم اور صاد۔ ایک اور صورت ہے جس میں 4 ہیں، اور سورہ رعد ہے، الف لام میم را، صرف 2 صورتوں میں 4 ہیں، اور 2 صورتوں میں 5 ہیں، باقی 3 کی بہت ہیں، الف لام میم اور دوسرے اس میں کافی ہیں۔ بہرحال 29 صورتوں میں ہیں۔ اچھا، بعض پر آیت مکمل ہو جاتی ہے اور بعض پہ نہیں ہوتی، یہاں پر ایک آیت بن گئی ہے، الف لام میم صاد ایک آیت ہے، ہاں یہ آیت آگے لکھا ہوا ہے نا 1، آیت نمبر 1، لیکن یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی حروف مقطعات ہیں حروف مقطعات کے بعد ایک آیت ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بہت سی جگہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے آیت ختم ہوتی ہے۔ واللہ عالم، جو بھی اس کا مراد ہے مقصد ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہوئی تھی کہ سورہ اعراف کے شروع میں بھی قرآن حکیم اور آخر میں بھی قرآن حکیم کا ذکر ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ 2 آیات جو ہیں یہ قرآن ہی کی طرف ہیں۔ یہ کہا ہے نا کتاب انزل الیک، قرآن ہی ہے نا، کہ وہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی، قرآن کا ذکر ہے، تو کہا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلہ نازل کی گئی، نزل ینزلو پیسو وائز بن گیا، نازل کی گئی، علیکا کا مخاطب کی ذریعے ضمیر ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ پر نازل کی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، فلا پس نہ یکن ہو، کانا یکونو سے ہے نا، ہونا، کن فیکون وہی لفظ ہے، ہو فی صدرکا، صدر سینے کو کہتے ہیں نا، آپ کے سینے میں حرجن، حرج تنگی کو کہتے ہیں، تنگی، من ہو اس سے قرآن سے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، 2 مفہوم ہیں اس کے ذرا، یہ بھی بڑے اہم ہیں الفاظ، ہے نا جی، 2 مفہوم ہیں۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، 2 میں نے ہے، پس نہ، لا نہ ہو آپ کے سینے میں
حرج تنگی منہ اس سے. ایک معنی تو یہ ہے، دیکھیں آغاز میں کہا آپ بلا خوف و خطر اس قرآن کا پیغام پہنچائیں. اس قرآن کا پیغام پہنچائیں اور دل میں کوئی تنگی نہ ہو، پرواہ نہ ہو، اور کوئی پرواہ نہ کریں آپ، اور کوئی پرواہ نہ کریں کہ اس پیغام کا استقبال کیسا ہوگا، مانیں گے یا نہیں مانیں گے، پرواہ نہ کریں، آپ کر دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. کوئی پرواہ نہ کرے کہ اس کا استقبال کیسے ہو، اس کا استقبال کیا ہوگا، انکار کریں گے، مانیں گے یا ریٹیلیٹ کریں گے، کہ اس کا استقبال کیا ہوگا پیغام کا. پرواہ نہ کریں، آپ دیتے رہیں، آپ کے ذمہ لگا دیا، اور ایسا ہی ہوا ہے نا. اچھا دوسرا معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، وقت اور محنت. بہت بڑے ایسٹس ہیں ویسے انسان کے نا، ٹائم دینا ہے، ٹائم، زندگی ہے ہی ٹائم، کوئی وقت دیتا ہے، اور سٹرگل. اس کے باوجود اگر رزلٹ نہ ہو، اس کے باوجود، دونوں لگا دیے، اس کے باوجود نتائج نہ ہو تو دل تنگ نہ ہو تمہارا. بہت بڑا میسیج ہے یہ، شروع میں تسلی دے دی. تو آپ کا دل تنگ نہ ہو، آپ کا دل تنگ نہ ہو. کیا مطلب؟ دن رات تبلیغ کر رہے ہیں اور پھر آدمی کہے کہ یار ہماری تو کوئی بات ہی نہیں مان رہا، کوئی ایمان ہی نہیں لا رہے، دل تنگ ہوتا ہے نا. یا بشر ہونے کے ناطے یہ ذہن میں آئے کہ یار میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں رہ گئی کہ رسپانس ہی نہیں آ رہا. کہا کوئی ایسی تنگی نہیں کرنا، آپ کہو اپنا کام کر رہے ہیں. جنہوں نے نہیں ماننا تو انہوں نے نہیں ماننا، ان کو زبردستی نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ بڑے اہم ہے. یہ شروع میں دیکھو کہا جا رہا ہے فلا یکن فی صدرک حرج منہ. یہ بڑی تسلی ہے، دلاسا ہے، کیونکہ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں. آپ غور کریں، رسالت کا کام جو ہے نا بڑا مشکل ہے، یہ چیلنج ہے، یہ ایسا نہیں ہے نا. اور قرآن نے دیکھے کہ ہر جگہ کس قدر مزاحمت ہوئی ہے، کس قدر ہوئی ہے یار، زبانی بھی جسمانی بھی. لوگ تو ہے نا گوارا ہی نہیں کرتے تھے سننا. ہاں نہیں، ہاں یہی بالکل ایگزیکٹلی وہ مانے گا، بالکل یہی. ہاں بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے، کبھی کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کبھی وہ بہت ہے، بہت زیادہ ہے. ہاں چلو زبانی ہے، ہاں جسمانی بھی بالکل. ہاں کہ سجدے میں گئے ہیں تو وہ توبہ یار کو کہنا بھی بڑا وہ ہوتا ہے. کیا ہے انہوں نے، بہت کیا ہے. یس کیا ہے نا. ہاں تو یہ بڑا مشکل ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا تو فرمایا کہ کتاب، یہ کتاب ہے، انزلہ نازل کی گئی علیہ کا آپ کی طرف، فلا پس نہ یکن ہو فی صدرک آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، من ہو اس سے. یہ ہو ضمیر قرآن کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی. آگے اس کا مقصد بتا دیا قرآن کا کہ جو کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، ان کو وارننگ دے دو، اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے نصیحت ہے. دو ہی ہوں گے نا گروہ، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. تو لتنذر بہ، لتنذر، تنذر انذار سے ہے نا، وارننگ دینا. لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، بہ اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے تبلیغ کرتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کا وحی ہے، وہ آگے کنوے کر دیتے تھے. وَالذِّکْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ذکر جو ہے قرآن میں یہ یاد دہانی اور نصیحت کے معنوں میں آتا ہے. تو قرآن کو خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے. وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہاں قرآن نازل کیا ہے. ذکر یاد دہانی یا نصیحت ہے. یہ دیکھیں یاد دہانی ہے، بار بار ریمائنڈر نہیں آتا
کہ بندے کے پتر بن جاؤ، صحیح ہو جاؤ. اللہ اکبر، کتنا ریپیٹیشن سے آتا ہے کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، برائیاں چھوڑ دو. یاد دہانی ہے سب کہ ایک آخری دن آئے گا، حساب کتاب دینا ہوگا. یاد دہانی، نصیحت کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. تو بات آیت میں یہ فرمائی کہ یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی آپ کا دل تنگ ہو، بلکہ آپ اس کے ذریعے سے نا لوگوں کو متنبع کریں، ان کو تھوڑا سا خبردار کر دیں. اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. اگلی آیت میں کہا کہ اللہ کی طرف سے جو نازل کیا جا رہا ہے نا، اس کا اتباع کرو اور اللہ کے علاوہ اوروں کے پیچھے نہ چلو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتبعوا تو کا لفظ ہے اتباع کرنا، فالو کرنا، پیروی کرنا. کس کی؟ ما انزل الیکم، ما جو انزلہ نازل کیا گیا، علیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن حکیم. قرآن حکیم. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، من دونہ، یہی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اللہ کے علاوہ اولیاء اور کو دوست بنا کر، جیسے طاغوت اور شیطانی طاقتیں ہیں نا، ان کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، تھوڑا ہے قلیل، ما تذکرون جو تم نصیحت پکڑتے ہو، جو تم سمجھتے ہو. آیت میں یہ کہا کہ لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے بنائے ہوئے کارسازوں کی پیروی نہ کرو، اولیاء ان کی نہ کرو. اگلی آیت میں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. کم، کتنی ہی، قریتن، قریہ بستی کو کہتی ہے، قریہ بستی، بستی حال ہمارا جانے ہے. کچھ تھا ایسا؟ جانے نہ جانے. اللہ اکبر. قریہ بستی. اہلکناہا، اہلک ہلاک کی، نہ ہم نے، ہا ان بستیوں کو. دیکھیں یہ شروع کی آیت ہے نا، آیت نمبر 4، کیا خوبصورتی ہے. یہ ایک لحاظ سے انڈیکس آ گیا. انڈیکس میں کیا ہوتا ہے؟ شروع میں دیباچہ کے آگے کیا کیا مضمون ہے. ہاں، تو یہ آگے دیکھو نا، اہلکناہا، تو یہ ساری قوموں کے ہلاک کا باغ تفصیل سے ذکر آئے گا، رسولوں کے نام کے ساتھ کہ اس سے رسول کو بھیجا، قوم عاد، قوم سمود ہلاک کیا نا. تو دیکھو ابتدا میں آ گیا، یہ اللہ اکبر بتا دیا کہ اہلکناہا، ہم نے ہلاک کی، فجاءہا، جا آنا، آیا ان کے پاس، بأسنا، باس میں سے زور کو بھی کہتے ہیں، طاقت کو بھی، یہاں عذاب کے معنوں میں ہے. عذاب بھی طاقتور ہوتا ہے نا. بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن او ہم قائلون، بیاتن رات کے وقت، او یا ہم ان کی طرف، قائلون. قائلون کیا ہے؟ قیلولہ. یہ قیلولہ سے ہے، قیلولہ یعنی جب تم قیلولہ کر رہے ہو. ویسے قیلولہ بھی سنت ہے، وہ دوپہر کے بعد تھوڑا سا سنیپ، تھوڑا سا ریسٹ جو ہے وہ سنت ہے. ہاں تھوڑا، یہ نہیں ہے کہ وہ سو جاؤ تو پھر مغرب کے بعد ہی اٹھو، ایسا نہیں ہے. قیلولہ ہے. کیا مطلب یہاں پہ یہ بیاتن او ہم قائلون کہا کہ بغتتاً جو آتا ہے نا اچانک، کو بتا کر نہیں آئے گا، یعنی وہ دوپہر کو بھی آ سکتا ہے، تم سوئے پڑے ہو دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے ہو تو وہ آ سکتا ہے، تم اپنے کام کاج میں مصروف ہو تو وہ آ جائے گا. قیامت بھی اسی طرح اچانک آئے گی، بہت زیادہ کوئی پرائر نوٹس نہیں ہوگا. تو بیاتن رات کو سوتے وقت، او یا ہم قائلون وہ دوپہر کو آرام کرتے ہیں. تو آیت میں یہ کہا کہ دیکھو کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، اہلکناہا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت بھی آیا اور دوپہر کے وقت بھی. اللہ اکبر. یہ جو رات اور یہ بیات، یہ دونوں میں فرق ہے یا جائز اور یہ؟
نہیں، لیل رات کو کہتے ہیں، یعنی بیاتن وہی ہے رات کو سوتے وقت. ہاں، یبیتون آتا ہے نا، وہ راتوں کو نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں. تو یہ یعنی رات کی کیفیت، رات کا بہت سی جگہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، یبیتون رات کا، بیاتن او ہم قائلون یا دوپہر کو جب تم آرام کرتے ہو، قیلولہ. اچھا، اگلی آیت میں کہا کہ جب یہ عذاب آ جاتے ہیں نا تب تمہیں خیال ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اِنَّا كُنَّا ظالمین، کہ ہم تو اپنے نفسوں پر ہی ظلم کر رہے تھے. یعنی ہم بات ہی نہیں مانتے تھے اللہ رسول کی اور جو قرآن کے ذریعے بتاتے تھے. لیکن اس وقت پھر فائدہ نہیں ہوتا، عذاب آ گیا، بڑی مہلت ملتی ہے اور ریمائنڈرز اور رسی دراز کی جاتی ہے، لیکن اس وقت احساس کرنا کوئی فائدہ نہیں. اچھا، کہا فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. فما پھر نہیں، ماں نہیں کے معنوں میں ہے، نہیں کانا تھا دعواہم ان کا پکارنا، دعویٰ دعا دعوت سے ہے نا، ان کا پکارنا. کب پکارنا؟ اذ جاءہم بأسنا، اس جب جاءہم آیا ان کے پاس، بأسنا یہ پچھلی آیت میں بھی آیا ہے، عذاب. عذاب الا سوائے ان کے قالو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انا کنا ظالمین، انا بے شک کنا ہم ہی تھے ظالمین، ظلم کرتے ہیں. قرآن میں جہاں بھی ظلم آیا نا، حقدار کو اس کا حق نہ دینا. یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کی طرف ہیں، وہ اللہ کا حق مار رہے ہیں تو ظالم ہے. اور یہ کر کر وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی کسی اور پر کیا ظلم کریں گے وہ، نہ رسول پر نہ اللہ پر، کوئی اس کی شان میں فرق نہیں پڑے گا. اللہ اکبر. تو یہ اس معنوں میں. تو آیت میں یہ کہا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آ جاتا ہے نا، ان قوموں پر، تو پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ کہہ سکے کہ اِنَّا كُنَّا ظالم، کہ واقعی ہم خود ہی ظالم تھے. ہاں اچھا، اب یہ اگلی آیت میں یہ اس کا ذکر ہے جو میں نے لکھا تھا نا کہ اچھا رب کرتی ہے کہ وہ رسول بھی ہوں گے اور وہ امتیں بھی ہوں گی، ہے نا، رسول بھی ہوں گے اور امتیں بھی ہوں گی. یہ اس کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے. پوچھ کچھ ہوگی، ہاں پوچھ کچھ ہوگی، بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں.